ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਬਾਰ बड़ा सोना। ये है अपनी नात ख्वानी से सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले सब इंस्पेक्टर शहबाज समी, जो मुजरिमों को नाते सुनाकर इन्हें तौबा करने की राह दिखा देते हैं, मगर अपने फराइज अदा करते हुए बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़कर हवालात में भी बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो शहबाज समी साहब हमें अपनी पुलिस की जर्नी का बताएं कि इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त आप नात ख्वां हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की आप जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? सबसे पहले उस जर्नी का हमें बताएं। जी, पुलिस से जॉब से पहले मैं नात खान था। नात मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, स्कूल लेवल से। जब स्कूल में मैंने पढ़ता था तब से नात पढ़ता आ रहा हूँ। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं थाने में बैठा हुआ था अपने में, तो हम सुबह सुबह एक बड़े ख़ास मिशन पे जा रहे थे। अलग सुबह का टाइम था, तो तब मैं ASI था। तो मुझे मेरे जो SHO थे वो कहते समी भाई बड़ा ख़ास मिशन है, आज हम उस मिशन पे जा रहे हैं, तो दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर का सदका में कामयाबी दे। बड़ा स्पेशल मिशन था हमारा पुलिस का। तो तब मैंने वो जाने से पहले मैंने तिलावत की और एक नात पढ़ी। शहर मदीने आवा तेरे शहर मदीने आवा, रो रो के हाल सुनावा, एक बारी शहर मदीना विका सोनिया। वो नात मैंने एक दोस्त ने फेसबुक पर बनाई और सोशल मीडिया पर लगा दी। हम तो अपने ड्यूटी पर निकल गए, जब वापस आए तो वो माशाल्लाह वायरल हो चुकी थी। बहुत सारे TV चैनल्स ने उसको उठाया और बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने उठाया, तो वो पूरी दुनिया में माशाल्लाह वो विदिन 4-3 आवर्स माशाल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो आपको नात पढ़ने का बचपन से ही शौक था? बचपन में स्कूल लेवल पे भी आप नात पढ़ते थे? जी, मैं बचपन से नात शरीफ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नात की वजह से मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। नात की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये पुलिस के डिपार्टमेंट में मुझे जो जॉब मिली, ये भी हुजूर की नात के सदक़े मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पुलिस की तनख्वाह तो अपनी जगह है, मुझे ये बताएं नात ख्वानी से भी कुछ कमा लेते हैं? जी, सारी बात है, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले उशाक हैं, जो उसके सरकार से प्यार करने वाले हैं, जो व्यूवर्स देखते हैं सोशल मीडिया पर आपके जो देखते हैं, वो महफ़िल करवाते हैं, वो हमें बुलाते हैं, वो हमारी खिदमत भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं नात पढ़ने से अपनी जॉब के दौरान आपको कोई एडवांटेज मिला? मतलब कि कभी ड्यूटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें कोई रियायत मिल गई, छुट्टी मिल जाती है? छुट्टी तो जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उम्रा वगैरह पे जाते हैं तो मिल जाती है, लेकिन ड्यूटी आवर्स में कुछ ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि पुलिस की जो सर्विसेज है, पुलिस एक सर्विसेज का नाम है, तो हमारा मकसद, हमारा पर्पज़ लोगों की खिदमत करना है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बहुत बड़ा एजाज़ है, इसी तरह लोगों की खिदमत भी बहुत बड़ा एजाज़ है। तो हमने ये वर्दी जो पहनी है, ये लोगों की खिदमत के लिए पहनी है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने ड्यूटी आवर्स को मैं प्रॉपरली परफेक्टली उसको सरंजाम देता हूँ। दैन फिर मैं जब नात के जितने भी महफ़िल होती हैं, नात के फंक्शंस जो लोग करवाते हैं या नात के जो TV प्रोग्राम होते हैं, फिर मैं उसके लिए टाइम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं जब आप ऑन ड्यूटी नात पढ़ते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, या आला स्टान आपको देख के क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र खैर है, ये इसकी वजह से हमारे पुलिस का इमेज बहुत डेवलप हुआ है, बड़ा सॉफ्ट इमेज डेवलप हुआ है लोगों में। लोग नात ये भी देखते हैं, यार आपने सुना होगा पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है डिफरेंट मौज़ूआत पर, लेकिन जब से नात पढ़नी शुरू की है तो लोगों को ये पता लगा है कि पंजाब पुलिस में भी करीम आका के उशाक मौजूद हैं और हुजूर के नात खान मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अफसरान की आपने बात की, जितने भी मेरे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, सभी मुझे ऑनर देते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं। हमारे जितने भी पुलिस के निजी फंक्शंस होते हैं, मैं उनमें भी जाता हूँ, उनमें भी नात पढ़ते हैं, और वो भी मुझे इनाम भी देते हैं, महकमाना इनाम भी देते हैं और कैश इनाम भी देते हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप नात पढ़कर मुजरिमों को सुनाते हैं, ये सोच कैसे आई आपके अंदर? और जब उनको पढ़ के सुनाते हैं तो कभी कोई ऐसा वाक़या हो किसी मुजरिम के दिल पर आपके कलाम ने असर किया हो और उन्हें तौबा कर ली हो? जी मैम, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ईमान है कि अगर दुनिया में तब्दीली होगी तो करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर से हो सकती है या हुजूर के उसवा हसना से हो सकती है। तो जब मैं अपने जो मुजरमान जिनको हम पकड़ते हैं उनको नात सुनाता हूँ थाने में, जेल में जाके, पुलिस स्टेशन में, जो भी जिस तरह के भी क्राइम करते हैं उनको मैं बताता हूँ, हुजूर की हदीस सुनाता हूँ, हुजूर का ज़िक्र खैर सुनाता हूँ। तो जब वो नात सुनते हैं तो अल्लाह की कसम ऐसे लोग जो माँ बाप के बेअदब थे, जो चोरियाँ डकैतियाँ करते थे, जो रॉबरीज़ करते थे, वो हुजूर की नात के सदक़े उन्होंने तौबा कर की है
اور راہ راست میں آئے ہیں, ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, اور تبدیلی آنی ہی سرکار کے اسوہ حسنہ سے ہے, یا حضور کی ناز سے, حضور کے ذکر خیر سے, یہ شور ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے توبہ کی ہے آپ کی نعت سننے کے بعد؟ جی جی بالکل, بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے توبہ کی ہے اور دوبارہ سے انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا, اور میرے رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ سمی بھائی جب سے آپ نے ہمیں حضور کی نعت سنائی ہے, ہمیں حدیث سنائی ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے بعد ہم جرم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. کیا کوئی ایسا مجرم جو کسی جرم میں جرائم میں پکڑا گیا ہو اور اس نے توبہ کر لی ہو, کوئی ایسا واقعہ ہوا, ہمیں سنائیں گے آپ؟ ابھی ریسنٹلی میں ایس ایچ او نارتھ کینٹ تھا, لاہور کے اندر میری پوسٹنگ تھی, تو وہاں پہ ہم نے کچھ منشیات کے ملزمان پکڑے تھے. تو جب ان کو پکڑا ہے, ان کو پھر ہم نے چلان کیا وہ پراپرلی, جو ہمارا پولیس کا پروسیجر ہوتا ہے. تو وہ جو میں روز نعت پڑھتا تھا تھانے میں, میری عادت تھی میں تھانے میں نعت پڑھتا ہوں, تو وہ جب نعت سنتے تھے تو میں پھر ان کو بھی سناتا تھا. پھر میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی پراپرلی اس حوالے سے کہ بھائی ہماری جو بخشش ہے وہ صراط مستقیم پر ہے یا حضور کے اسوہ حسنہ پر ہوگی, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو حضور کی نعت ہے, آپ نے بہت سارے ایسے کلام میم آپ نے سنے ہوں گے, مظفر واسی صاحب کا کلام ہے, وہ پورا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. جب میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے وہ بڑا گڑ گڑا کے روئے ہیں, اور پھر انہوں نے توبہ کی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں انہوں نے توبہ کی ہے, اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جرم سے توبہ کی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں شہباز سمیع صاحب کہ آپ کو بیرون ملک سے بھی ایک آفر آئی وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی, وہ کیا ماجرا ہے, ذرا ہمیں بتائیں. وہ میم بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. مجھے کینیڈا سے ایک بندے نے فون کیا. ایکچولی میں ماں کی شان پڑھتا ہوں, پنجابی میں زیادہ پڑھتا ہوں میں, تو وہ مجھے کینیڈا سے سکھ کمیونٹی کا فون آیا. تو وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم ایک میوزیکل کنسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ماں کی شان پڑھتے ہیں, بیٹی کی شان پڑھتے ہیں, بیوی کی شان آپ نے سنی ہوگی, میں نے پڑھی سوشل میڈیا پر, بڑی ہٹ ہوئی وہ. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی سمیع بھائی ہمیں نا آپ کے ساتھ کینیڈا میں ایک میوزیکل کنسرٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے پاس آئیے, آپ کو ویزا بھی دیتے ہیں, آپ کو پیسے دیتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں آپ کو دیتے ہیں. تو میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ, میں حضور کی نعت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے بغیر سوچے سمجھے, تب میں کسی ملک میں ابھی نہیں گیا تھا نعت پڑھنے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ ان کو میں نے ریفیوز کیا, اور بولا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خان بنایا اللہ پاک نے, اور میں یہ چاہوں گا میں جب مروں تو میری قبر پر بھی یہی لکھا ہو یہ حضور کا نعت خان ہے, اور میں جب زندگی گزاروں تو لوگ یہ کہیں یہ نعت خان ہے. تو میں بالکل میوزک میں, گانے میں نہیں جانا چاہتا, میں ساری زندگی حضور کی نعت سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی آفر قبول نہیں ہے. پھر ودن 4 منتھ پھر مجھے یو کے سے اسپانسر آیا, یورپ سے اسپانسر آیا, کینیڈا سے اسپانسر آیا, امریکہ سے اسپانسر آیا. پھر میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, جگہ جگہ گیا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی کو 3-4 دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عمرہ کر کے آیا ہوں. مجھے لوگوں نے عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کامیابی ہے نا وہ حضور سے منسلک ہونے کے ساتھ. یہ ٹکٹ آپ کو نعت کھوانے کی وجہ سے ملے؟ جی میں نعت پڑھتا ہوں, جب سوشل میڈیا پر جو لوگ سننے والے, محبت کرنے والے ہیں, جو پیار کرتے ہیں, نعت لورز ہیں, انہوں نے مجھے عمرہ کے ٹکٹ دیا, اور میں ابھی حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلا کون سا آپ کا کلام تھا جو سب سے زیادہ مقبول ہوا؟ ایک کلام تھا میرا, وہ مدینے والیا وسع روضہ تیرا, وہ میں نے پڑھا تھا, اور وہ ایسا پھر وہ ہٹ ہوا. اسی کے صدقے میں مدینے میں گیا ہوں, پوری دنیا کا میں نے سفر کیا. وہ ایک میرے دوست نے لکھا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو میں نے وہ 2-3 شعر پڑھے, ایسے ہی بس بیٹھے تھے تھانے, میں نے آپ کو پہلے بتایا, تو وہ ایسا پڑھا ہے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں سنا گیا. کوئی کلام ہمیں بھی پڑھ کے آپ سنائیں تاکہ ناظرین دیکھیں کہ آپ کتنی آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے. جی میں وہ کلام آپ کو سناتا ہوں جس کے صدقے میں ابھی مدینہ شریف کی حاضری مجھے نصیب ہوئی ہے. اس کے چند اشعار میں آپ کے سامعین کو سناتا ہوں. سو رب دی مدینے دا کاروبار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا کاروبار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا, سو رب دی مدینے دا کاروبار بڑا سونا. اللہ خود فرمایا ہے, اللہ خود فرمایا ہے, میرا یار بڑا سونا. اللہ خود فرمایا ہے, میرا یار بڑا سونا. دنیا دیا سفراں تو, دنیا دیا سفراں تو
پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا، ہر وار بڑا سونا، سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز آپ کی۔ بتائیں کہ بیوی اور بچوں کو بھی نعت پڑھ کے سناتے ہیں؟ بالکل جی، میرے بیوی بچے نعت بھی سنتے ہیں، خود نعت بھی پڑھتے ہیں۔ میری بیٹی بہت اچھی نعت خوان ہے، میرا بیٹا بہت اچھا نعت خوان ہے ماشاءاللہ، میری وائف بڑی اچھی نعت پڑھتی ہے، میری والدہ محترمہ جو وہ بہت اچھی نعت پڑھتی ہے، ایون کہ میری پوری فیملی نعت سے منسلک ہے الحمدللہ، ہمارا گھرانہ ہی نعت کا ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اچھے لیول پہ نعت پڑھتے ہیں، اچھی آوازیں دی ہیں ماشاءاللہ۔ میری بیٹی بہت اچھی نعت پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن سے ایسا ملکہ دیا ہے کہ اس کے جو سم ٹائم وہ ایسے ایسے نوٹ لگاتی ہے، ایسے ایسے آواز لگاتی ہے، مجھے خود بھی سمجھ آتی ہے سرکار کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے بس ساری۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ مجرم بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا مجرم آپ سے کرتے ہو اپنے ہی خواہش کا اظہار کرتے ہو کہ یہ والا کلام ہمیں سنائے، تو پھر آپ سنا دیتے ہیں؟ ایسا ابھی ریسنٹلی میں تھانے میں پوسٹڈ تھا، تو جب میں نعت پڑھتا تھا تو مجھے سارے بلا لیتے تھے، تو میں حوالات کے باہر کھڑا ہوتا تھا، ان کو سب وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ایون کہ محفل ہوتی تھی، وہ بعد میں نعت کے بعد پھر نبی پاک کے بارے میں سلام پیش کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک پوری محفل ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ ان سب باتوں سے ہٹ کے ایک جنرل سی بات ہے کہ موسیقی بھی لوگ شوق سے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، تو کوئی فیوریٹ سنگر ہے؟ جی میں غزل سنتا ہوں شوق سے، استاد مہدی خان صاحب، استاد بڑے غلام علی صاحب، میں گانے سے غزل سنتا ہوں، کیونکہ غزل میں بہت ساری ایسے جو سر ہوتے ہیں جو ان میں نعت میں ہم جو نعت شریف پڑھتے ہیں اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو غزل کا میں بڑا شوق رکھتا ہوں۔ تو سب سے پسندیدہ غزل کون سی ہے؟ اور جب بیگم، اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں بیگمات روٹھ جاتی ہیں، تو ان کو منانے کے لیے کوئی 2-3 لائنیں آپ گنگناتے ہوں گے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈینمارک میں میری محفل تھی یورپ میں، تو مجھے وہاں کی جو فیمیلس تھی انہوں نے مجھے کال کی کہ سمی بھائی ہم آپ کو ڈینمارک میں اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے حقوق کی بات کی ہے، آپ نے بیوی کی شان پڑھی ہے، اس لیے ہم آپ کو ڈینمارک میں، مجھے انویٹیشن تھا یورپ سے، میں گیا ہوں، تو وہ فیمیلز نے مجھے اسپیشلی بلایا تھا، تو میں جب میری بیوی روٹھ جائے تو میں اس کو یہی سناتا ہوں کہ میں نے آپ کے حقوق کی بات پوری دنیا میں کی ہے، میں نے بیوی کی شان پڑھی ہے اور لوگوں کو بتایا بھائی جیسے بیٹی کی شان ہے، ماں کی شان ہے، باپ کی شان ہے، ہمارے جو پیران عظام ہیں ان کی شان ہے، ایسی بیوی کی بھی شان ہے جو آپ کے لیے گھر میں اپنے ماں باپ، اپنے پیرنٹس، ساری فیملی چھوڑ کے آپ کے نام پہ آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جب وہ روٹھ جائے تو میں اس کو بیوی کی شان سنا دیتا ہوں، وہ رو مان جاتی ہیں؟ وہ مان جاتی ہے الحمدللہ۔ اسی بیوی کی شان کے 2 اشعار ہمیں بھی سنا دیں آپ۔ جی میں سناتا ہوں۔ ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری، قدر کری ہر رشتے دی، دل بیوی دا وی ٹھاری، ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری۔ اور میسج جو دینا چاہ رہا ہوں کہ اے وی کسے دی تیے نہ مانی، اے وی کسے دی تیے نہ مانی، ماں کسے دی لاڈلی رانی، غیرہ تو ایدے شکوے سن کے اپنا کر نہ اجاڑی، ماں دیا سونیا کیر نہ ایویں گزاری۔